خواتین و حضرات، میرا نام بصیر نوید ہے اور پچھلے ویڈیو لاگ میں میں نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ سوئیاں چبا چبا کر آرمی چیف کو نچایا جا رہا ہے، یا وہ ہو سکتا ہے جو سوئیاں چبا رہے ہیں ان کے تصور میں آرمی چیف قمر باجوہ شاید ایک کروٹ نہ سو پا رہے ہوں، اور اسی طرح کچھ اور جرنیل بھی ایک کروٹ نہ سو پا رہے ہوں۔ عجیب منظر ہوگا کہ جب جنرل حضرات جو ہے ادھر ادھر کھجاتے پھر رہے ہوں گے۔ لیکن اس ویڈیو لاگ میں نے کہا تھا کہ یہ ریاست جو ہے بالکل ناکام ہو چکی ہے لوگوں کو دینے کے لیے۔ یہ کچھ بھی نہیں دے سکتی ہیں، یہ مختلف تجربات کرتے رہیں۔ اگر آپ قیام پاکستان سے لے کر آج تک دیکھیں تو اس ریاست نے پبلک کو کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ چاہے جناح صاحب کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے بھی دیکھ لیں تو اس زمانے میں بھی قائد اعظم صاحب نے بلوچستان پہ بھیجا تھا، چڑھائی کی تھی اور بلوچستان اپنے قبضے میں لے لیا تھا، کشمیر کے ایک بڑے حصے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یعنی فوج کشی کا اسی زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ تو اس وقت سے بالکل یہ واضح تھا کہ یہ ملک جو ہے، یہ ریاست جو ہے فوج کے لیے بنائی گئی ہے، کہ اس میں وہ فوجی جنہوں نے انگریزوں کے لیے خدمات انجام دی ہیں، جنہوں نے انگریزوں کی خاطر مختلف بغاوتیں کچھ لی ہیں، جس میں مسلمانوں کی اپنی بڑی عالیشان جد و جہد تھی، ان کو بھی کچلا ان فوجیوں نے جا کر، تو وہی فوجی جو ہے اس حکومت پہ حاکم ہو گئے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے علماء کرام پیش تھے۔ یعنی ان کا نتیجہ دیکھیں کہ اتنے موٹے تازے ہو گئے علماء کرام، جو نام نہاد علماء کرام، کہ اب انہوں نے ایک ویڈیو نکالی باجوہ کے، وہ بنتے ہی چیف آف آرمی اسٹاف، یا ابھی بن رہا تھا، نام اس کا آیا تھا، انہوں نے کہہ دیا یہ احمدی ہے، قادیانی ہے۔ اس دن سے لے کے آج تک کہ باجوہ جو ہے وہ بار بار عید میلاد النبی کراتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سال میں 2-3 مرتبہ کرا لیتے ہیں عید میلاد النبی، تاکہ یہ دھبا اتر جائے۔ یعنی مولوی اتنے طاقتور ہو گئے کہ اب ان سے چیف آف آرمی اسٹاف بھی ڈرتا ہے، ان کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے مولویوں کے آگے۔ تو یہ ہمارا ایک ریاست کا ڈھانچہ ترتیب دیا گیا، یعنی یہ ریاست بنانے سے پہلے ہی کچھ ایسا سوچا گیا کہ اس میں کون سی طاقتیں ہوں گی۔ اور چونکہ اس زمانے میں کمیونزم کے خلاف ایک بڑی جنگ چل رہی تھی، تو پاکستان نے کمیونزم کے خلاف جنگ میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے یہ طے کر لیا تھا کہ اس نے یہاں پہ ملائیت کو فروغ دینا ہے۔ اب یہ ریاست اتنی یعنی کمزور ہو گئی ہے، اپنے ہی تضادات میں الجھ گئی ہے، کہ جو اس نے تضادات پیدا کیے اس سوسائٹی کو چلانے کے لیے، وہی تضادات جو ہے اب ان کے اپنے گلے میں آ گئے، کہ اب یہ ہو گیا کہ صاحب وزیر اعظم ہاؤس یہ سول ادارہ ہے، وہاں سے ان پہ سوئیاں پھینکی جا رہی ہیں، اور وہ جو فوجی ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہر اختیار ہمارا ہے، چیف ISI کا سربراہ بھی جو ہے وہ میرے انڈر میں ہے، آپ کے انڈر میں نہیں ہے۔ یعنی ایک عجیب ہے کہ وزیر اعظم کا کسی بارے میں اختیار ہی نہیں ہے، جبکہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ وزارت دفاع کے ماتحت ایک محکمہ ہے، تنخواہیں وہ وزارت دفاع سے لیتا ہے، اور یہ فوجی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے یہ 21 گریڈ کے افسر ہوتے ہیں، اور سیکریٹری دفاع جو ہے وہ 22 گریڈ کا ہوتا ہے۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف جاتا ہے تو سیکریٹری دفاع اس کو سلوٹ مارتا ہے، یعنی 22 گریڈ کا افسر 21 گریڈ کو سلوٹ مارتا ہے۔ یہ صورتحال ہے اس ملک میں کہ اتنا قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ریاست کے اندر اتنی تضادات ابھر کے آ گئے ہیں کہ یہ لوگوں کو کچھ دے ہی نہیں سکتے، کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اب جب کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے، جب ان کا مقصد ہی عوام کی دشمنی ہو، تو پھر یہ اس نوعیت سے آتے ہیں کہ اب ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اپنی بوٹ کی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ یہ ریاست ہوتی کس کے لیے؟ سوال تو یہ ہے سب سے بڑا، ریاست عوام کے لیے ہوتی، اور اسی لیے دنیا بھر کے تمام مہذب ممالک میں، یعنی اسلامی ممالک تو مہذب ہے ہی نہیں نا، ہم تو سمجھتے، ورنہ وہاں بھی جمہوریت ہوتی، تو تمام مہذب ممالک میں جو ہے وہ انتخابات ہوتے ہیں،
کہ ہر چند سال کے بعد لوگ اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجیں جو ریاست کو چلائیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب ہم منتخب کر کے نمائندوں کو بھیجتے ہیں تو وہ ریاست نہیں چلا سکتے. یہ ڈنڈے کے زور پہ یہ پیچھے بیٹھتے ہیں اور یہ پھر انہیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں. فوجی حضرات یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. یعنی تم قرضے بھی لینے جاؤ لیکن تم قرضوں کا حساب ہم سے نہ مانگو، یہ قرضے ہماری دہلیز پہ چھوڑ کے جاؤ، تم یہ تمام ترقیاں ہمیں کرو. سول بجٹ میں بھی ہمارا بجٹ رکھو. یعنی ایک تو ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے، پھر ان کے لیے ایک الگ بجٹ ہوتا ہے. ڈیفنس بجٹ ایک خاص الوکیشن سے دے دیا جاتا ہے کہ اتنے پرسنٹ بڑھے گا. پھر یہ فوجی بجٹ کا ایک الگ ہوتا ہے جس میں ریٹائرمنٹ، پینشن اور شہیدوں کا فنڈ اور یہ وہ سب وہ سویلین بجٹ میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ریاست صرف ہماری طاقت سے چلے گی. اس کا انجام آپ نے دیکھا کہ جب وہ بنگالیوں نے ان کی کٹ لگائی تو یہ دہائی مانگتے تھے کہ انڈیا آ کے ہمیں بچائے. یعنی یہ تو کرنل سالک کی، صدیق سالک کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روتے تھے کہ انڈیا کیوں نہیں آ رہا، انڈین فوجی کیوں نہیں آ رہے ہمیں بچانے. وہ جب مکتی بہانی والے حملہ کرتے تھے اپنے مظالم کے خلاف، جب وہ بدلہ لینے نکلے تو اس وقت یہ ہمارے فوجی انڈیا کی وہ کرتے تھے. تو یہ فوجیوں نے تو ملک کی حفاظت نہیں کی، نہ یہ عوام کو کچھ دیتے. یہ سارا کچھ اپنے لیے کرتے اور ایک ایسا طبقہ پیدا کیا ہوا ہے جس میں سیاستداں بھی ہیں، جس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، جس میں دولت مند لوگ بھی ہیں جو ان کے اس پہ چلتے، ان کے احکامات پہ چلتے ہیں. تو اس ریاست کے پاس اب کچھ نہیں ہے. جب اس ریاست کے اپنے منتخب نمائندے نہیں ہیں، یعنی اپنی مرضی کے نمائندے لے کر آتے نا، جب اب ان کے پاس اپنے بھی منتخب نمائندے نہیں، اور جو اپنی مرضی کے یہ لے کر آتے نمائندے تو پھر وہ سوئیاں چبوتے. پھر وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہر ایک سے جھگڑا ہوا ان کا. نواز شریف سے بھی جھگڑا ہوا، نواز شریف کو بھی لے کر آئے تھے. یہ آئی جے آئی جو تھی، یہ نواز شریف اس میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد اس میں سے جو صاحب کو مسلم لیگ الگ بنانی پڑی تھی اور یہ نون لیگ الگ. تو نون لیگ تو بنی ہی اس لیے تھی کہ بھائی وہ فوج کے مقاصد طے کرے گی. پھر اٹھا پٹک ہوتی رہی، اس کو پسند کرو، اس کے کرو. تو اب یہ بھی ان کا جو بالکل ہی لے پالک قسم کا بندہ تھا عمران خان، جو کچھ نہیں سوچتا اپنے دماغ سے، کچھ نہیں کر سکتا، اب وہ بھی کھڑے ہو گئے چیلنج کرنے. تو ہماری ریاست تو ایک عجیب سا ملغوبہ بن گئی ہے نا، کہ جس میں کسی کا کچھ ہے ہی نہیں. یعنی پبلک تو بالکل ہی اگنورڈ ہے کہ پبلک کا کوئی حصہ ہے یا ان کے ویلفیئر کے لیے کریں گے یا نہیں. اب آتے ہی اچانک اتنے بلند بانگ دعوے لگائے تھے عمران خان نے، لیکن آنے کے بعد کیا ہوا؟ آئی ایم ایف کی گود میں بیٹھے ہوئے. آئی ایم ایف کہتے ہیں میں تو نہیں مانوں گا، اور یہ کہتے ہیں اچھا اور کر لو، اور کر دیتے ہیں آپ کو، اور ہم چیزیں دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ریاست جو ہے عوام سے مزید خون چوس رہی ہے. تو اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ ریاست چلانا ہے. یہاں پھر میں یہ بتا دوں، ریاست کا مقصد ایک تو جغرافیائی حدود ہے، دوسرا سیاسی نظام جو ہے جس میں ایک ریاستی نظام ہوتا ہے، وہ ایک ریاستی نظام کہلاتا ہے. اس کو چلنا ہے یا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب تک یہ فوج قائم ہے، اسی حالت میں قائم ہے، تو لوگوں کو کچھ نہیں ملنے کا ہے. چاہے یہ کتنے ہی لے پالک لے آئیں، چاہے یہ کتنے ہی اپنے مخالف لے کر آئیں، وہ سب جو ہیں وہ ہر صورت میں فوج کی حمایت پہ جاری و ساری رکھیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، اس میں مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اختیار تو وزیر اعظم کا ہے کہ آئی ایس آئی کا سربراہ لگائے، لیکن عمران خان کا اختیار نہیں ہے اس لیے کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے. بھائی یہ کون سی لاجک ہے؟ وزیر اعظم تو وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے. بہرحال یہ ان کی سیاست ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہر ایک کا جو ہے رخ وہ فوج کی طرف ہے کہ وہاں سے کچھ چیزیں لے کر آئیں اور اس کے ذریعے سے چلیں. دوسری طرف آپ نے دیکھ لیا کہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں مل رہا تو اب چیخ کر، گلے پھاڑ کر، اتنا غصے کا، جھنجھلاہٹ کا اظہار کہ وہ میڈیا کو بھونکنے والا کہنے لگے. تو یہ سارے لوگ، یعنی وہ ان کی جھنجھلاہٹ ہے کہ بھائی ہمیں فوج سے زیادہ قریب ہونا ہے یا دوسرے سے قریب ہونا ہے. تو یہ سلسلہ ہے کہ ریاست ہمیں کچھ نہیں دے سکتی. ہمیں غور کرنا ہے
کہ کیا ہم اسی ریاستی نظام کو چلائیں یا اسی جغرافیائی ریاست کو چلائیں. اب یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہم نے اسے ایک نظریاتی ریاست تو بنا دیا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ نظریاتی ریاست میں کسی کا کوئی بھلا نہیں ہونے کا، سوائے اس کے کہ ایک اسلام کا نعرہ لگتا رہے اور کچھ نہ ہو. تو یہی کہ نظریاتی ریاست تو ہم اسے قائم رکھ رہے ہیں، لیکن اب جغرافیائی جو ریاست تھی وہ تو ٹوٹ پھوٹ گئی. تو جو ٹوٹی پھوٹی جغرافیائی ریاست ہے اس کو بھی رکھنا ہے یا نہیں، یا ہم نے اس سیاسی نظام کو ختم کر کے کوئی نیا نظام بنانا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات پر بھی سوچتے ہیں کہ جغرافیائی ریاست جو ہے وہ اب کسی کام کی نہیں رہی. یہ ان لوگوں کا ہے، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس ریاستی نظام سے کس طرح چھٹکارا حاصل کریں. تھینک یو ویری مچ.